حضرت آج کے اس دور میں نا جس وقت بندہ ہر چیز کھو بیٹھتا ہے پھر بندہ پچھتاتا ہے کیوں کھو یار ایسا نہ ہوتا پھر اور بات تھی۔ حضرت حاتم زاہد فرماتے ہیں کہ 4 آدمی 4 چیزوں کی قدر جانتے ہیں کہ ان کی عزت قدر کیا چیز۔ حضرت یہ ٹائم ہے نا، ٹائم کہ جس وقت ایک وقت گزر گیا بس گزر گیا، کہ جو آج ہمارے پاس وقت موجود ہے دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان بھی حضرت اس کا کچھ مفہوم یہ کہ آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ جس کی زندگی طویل ہو اور اعمال اس کے نیک ہوں۔ آج افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، بعد میں پھر اس کے اوپر پچھتاتے ہیں کاش میں وقت ضائع نہ کرتا۔ آج یہ طلباء کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب ٹائم پڑھنے کا ہوتا ہے یہ اس وقت کو بڑا ضائع کرتے ہیں، لیکن جس وقت ضائع ہو جاتا ہے، پیپر ہو جاتے ہیں، رزلٹ الاؤنس ہوتا ہے، پھر جناب پچھتاتے ہیں۔ پھر چلے بھلے کسی سے بات کریں یا نہ کریں، پھر بڑا کہتے ہیں کہ خو یار میں اس وقت پڑھ لیتا، مجھے فلاں نے سمجھایا، مجھے فلاں نے سمجھایا، مجھے فلاں نے سمجھایا، لیکن میں نے کسی کی بات ہی نہیں مانی۔ تو حضرت حاتم زاہد فرماتے ہیں، بڑی پتہ کی بات حضرت کی انہوں نے فرمایا کہ 4 بندے 4 چیزوں کی قدر کو جانتے ہیں۔ پہلا فرمایا کیا ہے کہ ہمیشہ جوانی کی قدر و شان بوڑھے آدمی سے پوچھو، کہ جس وقت بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، بیچارہ اٹھنے سے چلنے سے بیچارہ قاصر ہے، اور پانی بعض حضرت ایسے دیکھے ہیں علمان الحفیظ کہ بوڑھے بیچارے ترستے ہیں، پانی کا گلاس کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، پھر اپنی جوانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا جوانی کی قدر پوچھنی ہے تو کسی بوڑھے بندے سے پوچھو جوانی کی قدر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ عافیت کی قدر و شان، جو گرفتار بلا ہے، جو بلاؤں میں گرفتار ہے، مصیبتوں میں بیچارہ پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ خیر و عافیت کا وقت وہ کتنا آرام دہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ مصیبت میں پھنس جائے۔ تو پھر حضرت یہ بھی آج بندے کی عجب سوچ بن گئی ہے کہ جس وقت بندہ خوشحال ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تب اسے کہا جائے نا عبادت کر لو، نماز پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کہتا نہیں جی جناب بڑی زندگی بھی پڑی ہے کر لیں گے۔ لیکن فرمایا جس وقت وہی جوان بلاؤں میں پھنسا دیکھا تو پھر بھاگ بھاگ کے سجدے بھی کرتے، سارا کچھ کرتے۔ تو فرمایا کہ ہمیشہ اس کی قدر اس بندے سے پوچھو جو بندہ مصیبت کے اندر گرفتار ہے، بلاؤں میں گرفتار ہے۔ فرمایا صحت کی قدر و شان کسی مریض سے پوچھو۔ اب بھی نا جس کو زیادہ گھمنڈ ہو نا اپنی جوانی پہ، صحت پہ اور پہلوانی پہ، ذرا چکر لگائے ایک ہسپتالوں کا، بیچارے کیسے کیسے مریض پڑے ہیں ہسپتالوں کے اندر، اور گڑ گڑا کے رو کے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تو مصیبت ہماری کاٹ دے، بیماری کاٹ دے، اب تو ہمیں بڑا عرصہ گزر گیا بیماریوں کے اندر، اب ہم سے برداشت، ایسے ایسے الفاظ بولتے حضرت دیکھے ہیں ہسپتالوں کے اندر۔ تو فرمایا کہ جب تمہارے اندر یہ تندرستی ہے، جوانی بھی ہے، عافیت بھی ہے، تو کیا کرنی ان جوانیوں کو جو جوانی مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ نہ قربان ہو سکے۔ تو سرکار کے بے شمار صحابہ کے ایسے واقعات ہیں حضرت کے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے، اور سرکار کے بے شمار صحابہ کہ والدین نے کہا، ماں نے کہا چھوڑ دے سرکار کو، نے کہا جناب ایک ماں کیا یہ کہ جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تو آج وقت ہے، جوانی ہے نا، تو نوجوانوں اپنی زندگیاں برباد نہ کیا کرو، سارے رات نیٹ چلا چلا کے جناب تم جب فجر کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے، جب تمہارا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو جو وقت انسان کی خیر و عافیت کے لیے رب کے دربار سے مانگنے کا ہوتا ہے، وہ ٹائم تمہارے پھر سونے کا ہو جاتا ہے۔ یار کچھ تو اپنے خیال کرو، آخر مرنا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تو فرمایا یہ تیسری چیز ہے
کہ جو صحت کی قدر ہے کسی مریض سے پوچھو، اور فرمایا چوتھی چیز کیا ہے؟ زندگی کی قدر کسی مردے سے پوچھو کہ زندگی کیا چیز ہے۔ جب بندہ موت کا وقت قریب آ گیا، بس بات ختم ہو گئی، جب موت آ گئی زندگی ختم ہو گئی، تو فرمایا اب کسی مردے سے پوچھو کہ زندگی کی قدر کیا تھی۔ اس لیے حضرت زندگی بڑی قیمتی ہے، زندگی کا ایک سانس بڑا قیمتی ہے۔ اس زندگی کو جو ہے قیمتی سمجھتے ہوئے رب کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں گزارو۔